السلام علیکم حاضرین ناظرین و سامعین، آج کی اس نشست میں میں اپنے استاد محترم جناب منظور احمد صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا ٹاپک ہے اجتہاد۔ اور اجتہاد یہ اس وقت کا ہے کہ جب بر صغیر کے مسلمان تقریباً 200 سال کی غلامی، انگریزوں کی غلامی برداشت کر رہے تھے، کرتے ہوئے اس وقت انہوں نے ایک اتحاد کی کوشش کی جب وہ خود غلام تھے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ غلامی کے اجتہاد اور آزاد آدمی کے اجتہاد میں کیا فرق ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے جو مولانا حضرات تھے، جو صوفیہ کرام تھے، جو شیخ یا مشائخ تھے، جو مذہبی پیشوا تھے، ان کے اجتہاد کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں، جی السلام علیکم سر، ذرا اس پہ آج روشنی ڈالتے ہیں، کیا خیال ہے اجتہاد میں؟ پلیز ارشاد۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو عنوان ہے نا، یہ ڈاکٹر اپنا علامہ علیہ رحمٰن نے ضرب کلیم جو کہ انہوں نے تقریباً 1934 اور 36 کے درمیان لکھی تھی، خطبہ الہ آباد انہوں نے 1930 کا لکھا تھا، بلکہ اس سے پہلے 6 خطبات کہہ بھی چکے تھے نا۔ ہاں، تو یعنی اندازہ لگاؤ کہ جب خطبہ الہ آباد پیش کیا اور اس کا جو رد عمل آیا، ٹھیک ہے، جی جی، اور اس وقت جو یعنی مسلمان سماجی، ثقافتی، معاشی، تہذیبی، یعنی ہر حوالے سے زندگی کے کسی شعبے میں بھی وہ ان کا آزادی کا تصور ہی نہیں تھا، تو علامہ نے قسمت سمجھ کے ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ ہاں، یعنی ان کا نقطہ نظر تھا کہ یہ جو ہماری یہ مروجہ اسلام جو ہے، یہ جو رائج الوقت اسلام ہے، اسی کو ہمیں قبول کر لینا چاہیے۔ آزادی ملی ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ہاں، اور اب جو نا علامہ نے بڑی خوبصورتی سے ان کی عکاسی کی ہے کہ وہ 20ویں صدی میں وہ اجتہاد ان کا کس نوعیت کا تھا۔ اچھا، تو آپ یہ سن کے بڑے خوش ہوں گے کہ جی سر، علامہ فرماتے ہیں ہند میں، جی یعنی ہند میں حکمت دین کوئی کہاں سے سیکھے۔ اب اقبال، آپ دیکھو یعنی جو بات سمجھنے کی ہے کہ حکمت دین علامہ کے نزدیک کچھ اور تھی، جو اویلیبل ایگزسٹنگ جو کلچر ثقافت تھا، یا مدارس تھے یا یونیورسٹی تھی، اس میں تو علامہ کہتا ہے ہند میں کوئی حکمت دین کہاں سے سیکھے، نہ کہیں لذت کردار، نہ افکار عمیق۔ ایک ایک لفظ پر، نہ کہیں لذت کردار، نہ کہیں افکار عمیق، جی، کہ قرآنی نقطہ نظر سے جو ایک سیرت، کردار اور افکار بنتا ہے وہ مجھے کہیں نظر نہیں آتا۔ اب وہ ہو تو اگلے اتحاد کرے نا، تو میں کہاں نہیں ان لوگوں میں صحیح۔ ہند میں کوئی حکمت دین کہاں سے سیکھے، نہ کہیں لذت کردار ہے، نہ افکار عمیق۔ جی جی، حلقہ شوق میں وہ جرت اندیشہ کہاں۔ حلقہ شوق سے مراد ہے یہ معرفت، یہ درگاہ ہے کہ ان میں جو صوفیہ لوگ جو ہوتے ہیں، مطلب عشق کے حوالے سے وہ زندگی موت سے وہ پتہ، حلقہ شوق میں وہ جرت اندیشہ کہاں، محکومیوں، تقلید و زوال تحقیق، کہ وہاں پر جو انسٹیٹیوشن موجود تھے وہ کس چیز کے مبلغ کے، کس چیز کی تعلیم دے رہے تھے۔ حلقہ شوق میں وہ پر زور دے، حلقہ شوق میں وہ جرت اندیشہ کہاں، محکومیوں، تقلیدوں، زوال تحقیق، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے۔ یہ ان کا جو ہے، یعنی اپنے حساب سے مفہوم اس کا بیان ترجمہ کر کے دے مارچ 4.5 آگے فارورڈ کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ اب یہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ 1934 یعنی اقبال نے خطبہ الہ آباد 1930 میں دیا تھا، جی جی، اور یہ 34 سے لے کے 36 تک کا کلام ہے۔ اور آپ خود اندازہ رکھیں کہ پورے ایشیا، پرٹیکولر جو ہندوستان کے مسلمان تھے،
اس میں اقبال کا یہ جو خطبہ تھا جس میں اس نے کہا کہ ہمارا ایک علیحدہ ہے، ہم اس وقت دین کو نافذ ہی نہیں کر سکتے، یہ ہمیں جو کچھ بھی ملا یہ تو ان کی مرضی ہے، کسی ٹائم بھی انگریز جو ہے نا وہ بند کر دیں، لیکن ان کا نقطہ نظر تھا کہ نہیں. اور اقبال نے جو ترجمانی کی ہے ان کی کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ، یعنی کس لیول ہے، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم، یعنی حرم یہ خانہ کعبہ، مطلب ہے کہ یہ اسلام کے مبلغ جو اویلیبل ہیں جو ہندوستان میں جو بھی تھے ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب. انا للہ، قرآن مجید کو ناقص کہنے لگ گئے ہیں. اللہ، یہ پورا نہیں ہے، کمپلیٹ نہیں ہے، کچھ چیزیں رہتی ہیں جو ہمیں باہر دیکھنی پڑیں گی. ڈاکٹر صاحب کوئی چھوٹی بات نہیں، اقبال نے جو اس کی عکاسی کی ہے، خدا کہتا ہے کہ یہ کمپلیٹ ہے. اور یہ غلامی میں اس حد تک جو انسان کی نفسیات یا انسان کا وہ کردار بدل جاتا ہے کہ اقبال اللہ رحمہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے جو یہ مروجہ اسلام، یہ جو فقیہ تھے یا جو مبلغین تھے، یہ یہاں تک پہنچ گئے کہ چونکہ یہ غلام تھے نا. اور اقبال نے ایک جگہ غلامی کے بارے میں کہا ہے کہ از غلامی لذت ایمان مجو، کہتا ہے غلام کے پاس کبھی ایمان کی لذت نہیں آئے گی، اس کے قریب مت پھٹکو، گرچہ باسط حافظ قرآن مجو. حافظ قرآن بھی ہو تو بھی غلام آدمی، حافظ قرآن بھی ہو تو پھر بھی اس کے قریب سے اس کی صحبت سے ایمان کی لذت نہیں ہے. تو کہتا ہے ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب. کہ یہاں تک چلے گئے تھے کہ یہ قرآن تو جو ہے نا ہمیں جو اوبیڈینسی انگریزوں کی نہیں سکھاتا، اس میں بغاوت ہے، بلکہ غلامی کا ذکر ہی نہیں ہے کتاب میں. یہ اس حد تک کہا تھا انہوں نے. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریقے. یہ دیکھو نا، کتاب ان کی ناقص ہو گئی، یا اس میں تو غلامی کا بتایا نہیں کہ کیسے گزارا کرنا ہے، آداب کیا ہے. آپ خود اندازہ لگائیں یہ اس حد تک پہنچ گئے تھے زیادہ. یہ یعنی 20ویں عیسوی کے تیسری دہائی میں مسلمانوں کے. اور اب جب میں ایز اے طالب علم جب میں تجزیہ کرتا ہوں تو پھر بڑا افسوس ہے کہ جناب نے یہی لوگ جب پاکستان بن گیا تو یہ اسلام کا نام لے کے یہاں آگے اور اب یہ کہتے ہیں اب یہاں اسلام نافذ کریں گے. اور آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ شریعت کسے کہتے ہیں، اور کون سا اسلام نافذ ہو، کس کا ہوگا، بریلیوں کا، سنیوں کا، اہل تشیع کا، اہل حدیث کا. جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اقبال اللہ رحمہ تو کہتے ہیں کہ شریعت کا مطلب یہ ہے کس نہ گردد در جہاں محتاج کس نقطہ شرع مبین ای اس تو بس. اسلام تو کہتا ہے کہ ایک ایسا سماج بناؤ جس میں کوئی کسی کا محتاج نہ ہو. تو یہ تو کہتے ہیں یہ تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ غریبی ہے میری، یہ تو تقدیر ہے، اللہ نے لکھا ہے نا. اگر اللہ نہ لکھتا. اچھا، تقدیر کی بھی بات آپ نے کی ہے نا ماشاءاللہ. تو تقدیر میں میں جو سمجھا ہوں، جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ کو پڑھا ہے، میرے حساب سے تقدیر جو ہے نا اللہ جو ہے نا جانتا ہے. اللہ تو ظاہر اللہ ہے نا، اس کو پتا تھا کہ میں نے ایک بندہ پیدا کیا ہے 1000 سال کے بعد یہ کرے گا، یا 5000 سال کے بعد یہ کرے گا، یا 50,000 سال کے بعد یہ کرے گا. اللہ کو علم تھا کہ جو چیز میں پیدا کروں، جو مالک تھا، خالق تھا، تخلیق کار تھا، اس کو اس کی حرکتوں، ہماری حرکتوں کا سب کچھ پتا تھا، اس لیے اس نے پہلے لکھ دیا. تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ نے لکھا ہے ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ نے ہمیں پورا اختیار دیا تھا. جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا ایک صحابی نے کہ جب اللہ نے ہمیں اختیار نہیں دیا ہوا تو پھر ہمیں کیا ہے، جو ہم تو اس کے کہنے پہ کرتے ہیں. اس نے کیسے کہتے ہو؟ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا جب میرے سامنے وہ بندہ کھڑا ہو گیا ان کے پاؤں کو، کہتے اچھا ایک ہاتھ اٹھاؤ، ایک اٹھایا، دوسرا اٹھاؤ، ایک ٹانگ اٹھاؤ، اٹھائی، تیسری دوسری ٹانگ اٹھاؤ. کہتے یہ تو نہیں اٹھا سکتا. کہتے یار اختیار کے 4 حصے کرو تو 3 حصے کا اختیار تو اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے. چوتھا ایسا جو اختیار ہے وہ اس نے اپنے پاس رکھا ہے کہ تمہاری زندگی کتنی ہے، موت کب آئے گی، اور تمہارا رزق کتنا ہے، اولاد کتنا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ دنیاوی معاملات، یہ چیزیں اسے تم سے چھپا رکھی ہے. باقی تو سارا اختیار ہمارے پاس ہے. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو چیز آتی ہے وہ سمجھ کے بس جی اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے. اور اقبال اللہ رحمہ جو ہے نا تو بڑے خوبصورت انداز میں اس کی وضاحت کرتے ہیں جی کہ یہ جو تقدیر جو ہے یہ دوسرے لفظوں میں کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں نے اس کو اپنی امانت سونپی ہے. صحیح.
یعنی پوری کائنات میں سوائے انسان کے پاس اور کسی کے پاس جو ہے نا یہ اس کا صاحب رائے نہیں ہے. تمہیں با اختیار بنایا گیا. بالکل. صرف یہ ہے کہ تمہیں اچھے اور برے کی پہچان دے کے تمہیں آزاد کر دیا گیا. بالکل. بلکہ اس طرح ایک دفعہ یہ ہوا نا کہ جب شام کی طرف جا رہے تھے حضرت اپنے خلیفہ اپنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے, خلیفہ بھی تھے, تو قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ وہاں طاعون پھیلا ہوا ہے. تو حدیث یہ تھی کہ جہاں طاعون پھیلا ہوا وہاں سے اس شخص اس طرف نہیں جانا چاہیے, اور جو لوگ وہاں موجود ان کو باہر نہیں جانا چاہیے, دوسرے شہروں میں نہیں جانا چاہیے. تو آپ نے وہاں سے ارادہ ترک کر دیے, جانے کا منع کر دیا کہ ہم طاعون پھیلا ہوا ہے, ہم حدیث کے مطابق وہاں نہیں جائیں گے. تو وہ کئی صحابہ نے کہا کہ آپ موت سے ڈرتے ہیں. آپ کہے میں موت سے نہیں ڈرتا, میں واپس جا رہا ہوں, ارشاد یہ ہے. اور یہی کہتے کیا پتا ہماری اگر زندگی موت ہماری موت لکھی ہوئی تقدیر میں ہوگی تو ہوگی, تو نہیں ہو تو نہیں ہوگی. انہوں نے کہا کیا پتا میری تقدیر میں یہ لکھا ہوگا یہاں واپس, یہاں سے واپس جاؤ, تو لہذا آؤ واپس چلتے ہیں. تو وہ واپس آ گئے تھے. تو اس حد تک یہ اپنے اختیار میں ہے نا, اس میں ہے. تو یہ کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس خدا نہ, اچھا جو اچھے کام ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم نے کیے ہیں, برے کام جو ایکسیڈنٹ ہو گیا اللہ کی مرضی, بیمار ہو گئے اللہ کی مرضی. بھئی تحقیق کرو, ریزننگ کرو, کیا وجوہات تھیں. اب ہارٹ کا مسئلہ ایک دن میں نہیں ہوتا, گردے میں پتھری ہو یہ ایک دن میں نہیں ہوتی, اس کے لیے برسہ برس 5 سے 15 سال لگ جاتے ہیں بعض چیزوں میں, ایک دن میں یہ بیماریاں نہیں ہوتی ہیں. تو ریزن نہیں دیکھتے ہم, ریزن اس کو دور کر دیں. شروع میں اگر احتیاط کریں تو گورے 100 سال کیوں زندہ رہتے ہیں, وہ احتیاط کرتے ہیں. میرا تو ایمان ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ ہمیں ہمارے جو اسلام کے لیے جو ہمارا زندہ معجزہ یہ ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بتدریج بے شمار ایسے عقائد جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو رہے ہیں, بالکل وینش ہو رہے ہیں, دنیا سے مٹ رہے ہیں. صرف قرآنی نقطہ نظر جو ہے نا, اور جو اقبال نے اقبال نے ایک جگہ کہا ہے اس تقدیر کے حوالے سے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. انسان کا مقام تو یہ ہے. بالکل. پھر تقدیر کدھر گئی جب خدا یہ خود کہتا ہے کہ بتا تیری رضا کیسے, تقدیر کہاں گئی. اگر خود سے لکھا ہوتا اللہ نے خود ہی کہ میرے اگر اسی کے مطابق چلنا ہے, اگر تقدیر اسی کے مطابق ہے تو پھر قتل کرنے والے کو پھانسی کیوں دیتے ہو, اس کو تو انعام دو, اس کو شیلڈ دو, گولڈ میڈل دو, کچھ نے قتل کیا ہے کیونکہ اس کے نصیب میں لکھا ہوا تھا. نعوذ باللہ. اور یہ تو جو ہے نا یہ جو تقدیر پرستی کا جو ہے نا نظریہ جو ہے نا, یہ آپ کو ڈاکٹر صاحب علامہ نے خطبات میں اس میں بڑی کلیئر کی کہ جب یہ کربلا کا واقعہ ہوا تو بعد میں یہ سوال اٹھا کہ یہ کیوں ہوا, اس کا کون ذمہ دار ہے. تو اقبال نے بڑی جرت سے لکھا یہاں کہ جب اس پر باقاعدہ یہ زور پڑا کہ بھئی اس کا کون, اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے, اتنا بڑا ظلم ہے, اس کا کون ہے. تو اس وقت یہ جو ہے نا ایٹ دیٹ ٹائم جو آپ جو بھی ان کا نام لیں, انہوں نے باقاعدہ یہ ایک تصور کہ جو خدا کا جو براء الوجود ہے وہ ٹھیک ہے, اور ساری کائنات جو ہے نا وہ ہر پتہ جو ہے نا وہ اس کے حکم, اور یہ جو اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے یہ جو ہے نا یہ اس کے حکم سے ہوا ہے. لہذا یہ جو حکمران اس کے ذمہ دار نہیں ہے. یہ کتنی بڑی, اور یہ اقبال نے کہا کہ یہ جو, اور اس کا باقاعدہ غیر مسلم جو ہے نا وہ حوالہ دیتے ہیں مسلمان کہ دیکھو یہ تقدیر پرستی کے قائل ہیں. اس میں یہ ہے کہ ملوکیت خصوصی طور پر یہ خلافت جب کنورٹ ہوگی ملکیت میں تو ملکیت بادشاہ سلامت جو تھا نا اس کا سارا جبر اور جو بھی تھا اس کو وہ اس کے آگے جو وہ دربار تھا اس کو وہ اس طرح جسٹیفائی کرتے تھے کہ نہیں یہاں تک آیا ہے کہ بادشاہ اگر ظالم بھی ہو تو اس کو ظالم مت کہو, تو اللہ کی مرضی سے آیا. کم از کم 20ویں صدی میں 21ویں صدی میں ہم کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ خود اس کا انسان ذمہ دار اور سسٹم اس کا ذمہ دار. شکریہ سر, بہت بہت مہربانی. بڑے اچھے موضوع پہ آج ہم نے بات کی, ڈسکس کیا, آپ نے اسی پہ روشنی ڈالی. تو امید ہے حاضرین ناظرین سامعین ہم اس روشنی کو مزید روشن کریں, اس پہ تحقیق کریں, اس پہ پڑھیں اور اپنے بچوں اور رشتہ داروں کے حوالے سے ان تک یہ بات پہنچائیں. تو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.